بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 8 جنوری 2010 کا دن تھا جب ناروے کے ایک اخبار افٹن پوسٹ نے کچھ ایسا شائع کیا جو کسی صورت شائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن اس اخبار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے دوبارہ شائع کر دیے تھے، اور خبر کے ساتھ ہی اخبار کی چیف ایڈیٹر ہانڈے ہارکوٹ نے 1.5 ارب مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ خاکوں کی اشاعت سے کوئی مضبوط رد عمل سامنے نہیں آئے گا۔ گویا نعوذ باللہ اس کے نزدیک مسلمانوں نے ناموس رسالت کی کوئی خاص قدر نہیں کی، اور وہ اب اس توہین رسالت کے عادی ہو چکے ہیں، لہذا اب جو چاہو کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آج سے 13 سال پہلے کی بات ہے، جس کے بعد بھی کئی مرتبہ اس طرح کے اٹیمپٹ کیے گئے، لیکن مسلمان پوری دنیا میں سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں کر سکی۔ اور آج ایک بار پھر سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کا مبارک دن تھا۔ سویڈن واقعے میں صرف ایک شخص کی کارستانی نہیں تھی، بلکہ سویڈن کی حکومت نے اس کام کے لیے اسے کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو ڈیری جونز کا واقعہ یاد ہوگا، جب اس معلوم شخص نے قرآن پاک کو 1 گھنٹہ مٹی کے تیل میں ڈبو کر نذر آتش کر دیا تھا۔ یہ بھی کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ 30 افراد کی جوری کا فیصلہ تھا، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ قرآن واقعی دہشت گردی کی کتاب ہے، نعوذ باللہ، اسے جلا دو۔ اور واقعے کے بعد انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی مقدس کتاب کا دفاع نہیں کیا، اس لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اب غور کریں ان تمام حالات کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے، اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج پوری دنیا سے مسلمان اچھے روزگار کے حصول کے لیے یورپ جا رہے ہیں۔ یورپ میں روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہاں ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی سچائی کا واضح ثبوت ہے کہ قیامت سے قبل اہل کفر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مسلمان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، لیکن ان کا ایمان کمزور ہوگا۔ وہ وقت تھا جب سلطان عبدالحمید کو خبر ملی تھی کہ فرانس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے والی ہے، جس پر سلطان عبدالحمید نے فرانس کے سفیر کو بلا کر دھمکی دی کہ ترکی کی ساری توپوں کا رخ فرانس کی طرف ہے۔ اگر سورج غروب ہونے تک فرانس حکومت نے مسلمانوں سے معافی نہیں مانگی اور اس واقعے میں ملوث تمام افراد کو سخت سے سخت سزا نہیں دی گئی، تو اللہ کی قسم میں فرانس پر اتنے گولے برساؤں گا کہ فرانس کا کوئی علاقہ نہیں بچے گا، کیونکہ ناموس رسالت سے مجھے بڑھ کر کوئی بھی شے عزیز نہیں۔ آج اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور ایسی وارداتوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کر کے انہیں نشان عبرت نہ بنایا گیا، تو ایسے ملعونوں کے حوصلے مزید بلند ہوتے جائیں گے اور ایسے ناپاک واقعات میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو پھر بعید نہیں کہ اسلام دشمن عناصر اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں اور دنیا تیسری جنگ عظیم کا شکار بن جائے۔ اگر مذہب کی بنیاد پر دنیا میں جنگ چھڑ گئی تو احادیث مبارکہ کے مطابق یہ شاید دنیا کی تباہی کا باعث بن کر آخری جنگ ثابت ہو جائے۔ ہم پہلے بھی ایسی مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اللہ، قرآن اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا۔ فرعون کی مثال سب سے بڑی مثال ہے، جسے اللہ نے پانی میں غرق کیا، اور آج تک اس کی لاش دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔
یہ وہی فرعون تھا جس نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 2007 میں سویڈن میں پیش آیا تھا، جب سویڈن کے کارٹونسٹ ولچ نے اپنے بیہودہ ڈرائنگ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس ملعون کے اس عمل نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خفا کیا، لیکن سویڈن حکومت نے اس شخص کی حفاظت کی اور دن رات اس کے ارد گرد پولیس کا پہرا ہوتا۔ لیکن کیا ایسا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اسے دنیا کی کوئی حکومت، کوئی پولیس یا کوئی اور طاقت اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ولچ 2 پولیس سپاہیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا جو اس کی حفاظت پر مامور تھے کہ اچانک ان کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اسے کسی کا بچ کر زندہ نکلنا ناممکن تھا، لیکن دنیا نے ایک حیرت انگیز منظر اس وقت دیکھا جب گاڑی میں موجود صرف ولچ کی موت انتہائی برے طریقے سے ہوئی تھی اور وہ 2 پولیس والے زندہ بچ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک کھلی وارننگ تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تمام حدوں سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے سال ایک ایسا ہی واقعہ انڈیا میں پیش آیا جب انڈیا کی ایک سیاسی جماعت کی رکن نوپو شرما نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا مذاق اڑایا۔ نوپو شرما نے صرف اپنی پارٹی کی خواہش پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کی شادی کا مذاق اڑایا۔ اس بیان پر سعودی گورنمنٹ نے انڈیا کی حکومت کو سختی سے کہا کہ وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں اور بالآخر انڈیا کی سپریم کورٹ نے نوپو شرما کی پارٹی رکنیت ختم کر دی اور اسے حکم دیا کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپنے عمل کی معافی مانگے۔ نوپو شرما نے صرف ٹویٹر پر ہی معافی کی ایک ٹویٹ کی اور اسی ٹویٹ پر انڈین سپریم کورٹ نے اسے رہا کر دیا، جبکہ مسلمان مسلسل یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ معافی قابل قبول نہیں، لیکن نوپو شرما یہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ اپنے اس عمل سے اپنے اوپر لگی تنقید سے خود کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی پکڑ سے خود کو کیسے بچائیں گی۔ معافی مانگنے تک یہ سارا واقعہ جون 2022 کو ہوا تھا اور اس واقعے کے ٹھیک 4 ماہ بعد ہی ایک خبر ملی کہ نوپو شرما کو کینسر ہو گیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک اسٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ اللہ ایسے ہی ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے جو اللہ، قرآن اور اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہی سب کچھ سویڈن میں کرنے والے شخص کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے دونوں جہانوں میں دردناک عذاب کی وعید آ چکی ہے۔ عبرتناک انجام ہم جلد دیکھیں گے۔ سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ کلام الہی کا جتنا ہو سکے حفظ کریں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور بتا دیں گستاخوں کو کہ یہ مٹ جانے والا کلام نہیں، تم مٹ جاؤ گے، یہ کلام تا قیامت باقی رہے گا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔